اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ علق آتی ہے اصل میں 3 کے بعد، ہم نے اس کو فی الحال سکپ کیا ہے۔ ہم قدر آج پڑھیں گے کیونکہ آج ہماری رمضان سے پہلے کی آخری کلاس ہے، تو قدر پڑھ کر ہم اپنا انشاءاللہ لیکچر جو ہے فی الحال کلاس جو ہے وہ ختم کر لیں گے، تو پھر علق اور جو باقی کچھ صورتیں ہیں انہیں ہم رمضان المبارک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ علم ایک ہوتا ہے روایتی اور ایک ہوتا ہے غیر روایتی۔ تو روایتی علم تو یہ آپ کے پراپر لیکچرز ہیں، اور غیر روایتی علم میں آپ کے ڈسکشنز شامل ہیں۔ تو جب ڈسکشنز ہوا کریں تو آپ اتنے بے قرار نہ ہوا، وہ کوئی ذاتی اپنا قصہ تھوڑی کوئی سنا رہا ہوتا ہے، علمی ڈسکشنز ہی ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ حصہ ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا کرے اور ہمت عطا کرے، یہ بھی علم کے راستے۔ 97 نمبر ہے جی سورت کا، تو ہم نے ابھی 95 سورتیں پڑھی ہیں کیونکہ ایک ہم نے علق کو سکپ کیا ہے نا فی الحال۔ 25ویں سورت ہے جی نزول کے اعتبار سے، وہی بات ہے بہت شروع کی سورتوں میں سے ہے۔ اصل میں رمضان اس وقت میں بھی رمضان ہی تھا، یہ نام کوئی مسلمانوں نے نہیں دیا، یہ عربوں کے ہی نام ہے، جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں یہ وہی نام ہے جو عربوں میں رائج تھے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ سارے نام عربوں میں رائج تھے۔ تو یا تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ نام رکھے گئے یا انہوں نے رکھے، یا پہلے سے عربوں میں تھے جنہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے برقرار رکھا، تو یہ نام پہلے سے تھے۔ تو رمضان وہی مہینہ ہے جسے ہم رمضان مانتے۔ اب اس مہینے میں روزوں کا کانسیپٹ نہیں تھا، اصل میں روزے کسی بھی مہینے میں باقاعدہ طور پر عرب نہیں رکھتے تھے، تو ہم نہیں جانتے کہ اسماعیل علیہ السلام کے وقت میں دراصل روزوں کا مہینہ کون سا تھا، کیونکہ دین ابراہیمی پر ہے نا ہم، تو روزے تو لازمن تھے، روزے ہر امت پر فرض رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان ہی رہا ہو، ہم نہیں جانتے۔ بہرحال کسی نہ کسی مہینے کے روزے تو فرض رہے ہوں گے، مگر فرض روزوں کا کانسیپٹ عربوں میں نہیں رہا تھا۔ روزے کا کانسیپٹ تھا، فرض روزے کا نہیں تھا۔ منتوں کے روزے رکھتے تھے یہ لوگ، ویسے بھی کبھی کبھار روزے رکھ لیتے تھے، کچھ انہوں نے دن بھی بنائے ہوئے تھے روزوں کے، جیسے ہم نے بنائے ہوئے کہ جی وہ بیٹے کو امام حسین کا فقیر بنایا ہے ہم نے، تو وہ محرم میں وہ اس کو روزہ رکھاتے ہیں، تو روزہ کھولنے کے لیے پیسے چاہیے، اور میں نے منت کا روزہ رکھا ہے کہ میری منت پوری ہو، میں مانگ کر روزہ کھولوں گی، تو اس کے دن بنائے ہوئے ہیں۔ اور بھی اس طرح بہت سارے آپ کو مختلف جو ہے نا بابا جیز پیری مریدی سلسلے، ان میں آپ کو مختلف طرح کے روزے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ روزہ تو وہی صبح سے شام کا ہوتا ہے، اس کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں، طریقوں میں بھی وہ فرق کر دیتے ہیں۔ طریقہ مطلب یہ ہے کہ سحری میں کوئی خاص چیز کھانی ہے، یا افطاری میں کوئی خاص چیز کھانی ہے، یا جیسے کہ مانگ کر افطاری کرنی ہے، یا کسی میں ہے کہ جی بھائی افطاری لا کر دے گا، سو آن سو فورتھ، کہ وہ اپنے تھوڑے تھوڑے ریچول سیٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ عربوں میں بھی تھا، روزے رکھتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، اور روزے کو گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی مانتے تھے، منت کے روزے بھی رکھتے تھے، اور اس طرح کے مختلف رسمی روزے بھی رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھا کرتے تھے کبھی کبھار، آف اینڈ آن، کوئی روٹین نہیں تھی نا اس وقت، تو آپ رکھتے تھے روزے بطور عبادت، نفلی روزے۔ فرضیت رمضان کی جو ہے مدینے میں آ کر ہوئی، یہ سورت مکہ کی، ٹھیک ہے، اور مکہ کے شروع کی سورتوں میں ہے۔
روزوں کی فرضیت رمضان میں ہوئی، یہ بات مدینہ میں ہوئی ہجرت کی دوسرے سال، تو بہت فرق تھا جی ابھی، ٹھیک ہے. تو روزوں کی وجہ سے رمضان کو نہیں چنا گیا، بلکہ رمضان میں قرآن اترا، اس وجہ سے رمضان کے روزے رکھے گئے. اللہ نے پہلے رمضان کو قرآن دینے کے لیے چنا، اور پھر اسی مہینے کے روزے بطور شکرانہ ہم پر نافذ کر دی. ٹھیک ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے ہم سب کے لیے. سورہ قدر بہت پہلے آئی، اس وقت کسی کو علم نہیں تھا کہ مستقبل میں اسی مہینے کے روزے فرض کیے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ جتنا اس میں بیان ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے اس رات کو، اس مہینے کو برکت ملی، اور اسی وجہ سے یہ مہینہ پھر روزوں کے لیے بھی چنا گیا. دو باتیں، ایک شکر گزاری میں روزہ رکھنا سنت ہے. کیسے؟ دلیل؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ تو آپ نے کہا میں پیر کے دن پیدا ہوا تو میں شکر گزاری میں روزہ رکھتا ہوں. تو شکر گزاری میں روزہ رکھا جانا سنت ہے. لہٰذا رمضان کے روزے گویا شکر ہیں اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی سب سے عظیم کتاب دی، قرآن مجید عطا فرمایا. سب سے عظیم پیغمبر دیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں آخری امت بنایا، خیر الامہ بنایا ہمیں. اس بات کی شکر گزاری ہے. دوسری اہم بات ہے حصول تقویٰ. روزوں سے تقویٰ ملتا ہے. کیا ثبوت ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یہ تو آپ کے وچار ہے نا. میں نے آپ سے آپ کی سوچ تھوڑی مانگی ہے، میں نے آپ سے دلیل مانگی ہے. دیر سے پہنچی ہے، اپنا ہی نے بتایا ہے. ابھی عربی آئے گی بھی نہیں نا، عربی تو پکا کے کھا جاتے ہیں. عربی آئے گی، عربی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقرہ میں جب روزوں کا حکم دیا، روزے فرض کیے، تو کیا فرمایا؟ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. تو روزے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ. جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں کہ تقویٰ آئے گا، نفس قابو میں آئے گا، وہ تو پھر اس کی وضاحت ہے نا. دلیل یہ باتیں تھوڑی بنیں گی. دلیل تو ہوگا قرآن اور سنت. دلیل قرآن اور سنت ہے. تو اللہ نے جب روزے فرض کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی. اب تقویٰ جو ہے وہ بہت اہم ہے. تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے روزہ. تقویٰ کیوں ضروری ہے جی؟ تقویٰ سے کیا ملے گا؟ وہ تو تقویٰ کی تعریف ہے نا. تقویٰ کیا ہے؟ ہم برائیوں سے بچ جائیں. تقویٰ سے کیا ملے گا؟ اللہ کے نزدیک ہو. سب کچھ ملنے کے لیے یہ آپ جو الگ الگ چیزیں بتا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ سارے تو اس کے نتائج ہیں نا. وہ چینج آنا جس کی وجہ سے آپ جنت کے لائق ہو سکیں، جس کی وجہ سے رحم حاصل کر سکیں، جس کی وجہ سے قرب الہی پا سکیں، اس چینج کا نام کیا ہے؟ ہدایت. سارا قرآن پڑھ چھوڑا اور ایک ہی بات پڑھتے آئے کہ قرآن سے نفع صرف متقین لے سکتے ہیں. پڑھتے آئے، مسلسل پڑھتے آئے. بقرہ کی پہلی آیت سے لے کر 30ویں پارے کی آیتوں تک یہ بات بار بار ڈسکس ہوئی، بار بار ڈسکس ہوئی، بار بار ڈسکس ہوئی.
پھر وہی بات، قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ ہم اپنی دادی کے پاس گاؤں میں رہتے تھے، تو ہمارے اسکول ماسٹر اردو کے جو تھے وہ ایک سکھ تھے، سردار تھے، تو کہتے وہ پنجابی میں ہمیں اردو پڑھاتے تھے. تو کہتے وہ کہنے لگے، شعر انہوں نے غالب پر سنایا اور کہنے لگے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ غالب شعر بڑھاندے بڑھاندے مر گیا، میں تانوں مطلب سمجھاندے سمجھاندے مر جانا ہے، تانوں کچھ نہیں آنا. تو ہدایت نہیں آ سکتی جی بغیر تقویٰ کے. قرآن ہے ہدی للمتقین، تو ہدایت جس کو مانگا تھا اس کے پانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اور تقویٰ کے لیے روزہ ضروری ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے کہ بقدر ضرورت تقویٰ سب کو مل جائے اور بنیادی ہدایت کو حاصل کرنے کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت آ جائے سب میں. تو رمضان کے روزے تقویٰ دیتے ہیں، اور تقویٰ ہدایت کے حصول کا واحد ذریعہ ہے. تقویٰ ہی وہ درخت ہے جس کا پھل ہدایت ہے. کسی صورت تقویٰ کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی، اسی لیے تقویٰ کا حصول ضروری ہے. تو ہدایت پانے کے لیے تقویٰ، اور تقویٰ کے لیے روزے. روزوں کا بڑا مقام ہے جی عبادت میں، بہت مقام. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ایک انسان ایک روزہ خلوص نیت سے رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیتے. ایک روزہ. اور اس میں رمضان کی خصوصیت نہیں رکھی، کوئی بھی روزہ ہو، خصوصیت رکھی ہے اخلاص کی، اخلاص کے ساتھ رکھی. ایک روزہ جس نے اخلاص کے ساتھ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے رکھا، اللہ اسے جہنم سے 70 سال کے برابر دور کر دیتے. کتنا فاصلہ ہے جو 70 سال میں طے ہوگا، سوچیں. اور رمضان کے 30 روزوں کو ضرب دے 70 سے، تو دیکھیں بات کہاں جاتی ہے، لاکھوں سال کا فاصلہ بنتا. تو اللہ نے جسے جہنم سے دور کر دیا پھر انشاءاللہ بخشا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ ہے. ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ. کہ رمضان کے جو اعمال ہیں وہ پچھلے سارے سال کے غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے رمضان کا لفظی مطلب بھی ہے جلا دینے والا. اسی بات سے میں یہ گمان رکھتی ہوں کہ غالباً ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی رمضان کے روزے تھے، لیکن یہ میں